اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر افطار کی دعا پڑھیں گے اور سحری کی دعا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سحری کی دعا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے عربی میں سیکھیں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے، تلفظ ٹھیک کریں گے، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی میں سیکھ لیں گے، پھر ترجمے میں، پھر اس کو بامحاورے اس میں لہجے میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سحری کی دعا ہے۔ وَبِالصَّوْمِ، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے اور بازر بے نہیں پڑھنا، وابی بازر بی، وابی صومی، صاد فل موت پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کے لیے جب صاد کو پڑھیں گے تو زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا لازمی ہے۔ جب تک اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی تو صاد فل موت نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر صاد کی جگہ سین پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، سین کی جگہ صاد پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے پہلے ہی تلفظ ٹھیک کر لیں تاکہ دوبارہ یہ مسٹیک پڑھتے ہوئے نہ آئے۔ صومی، وابی صومی، صاد کا مخرج آپ کو پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ اور نیچے والے دونوں دانتوں کا کنارہ جو سامنے والے ہیں ان کے کنارے سے زبان بالکل ٹچ نہ کرے، یعنی لگے نہ، تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو تو یہ صاد پڑھا جاتا ہے، یعنی اتنی جگہ ہو کہ وہاں سے سیٹی کی آواز نکل سکے، تو یہ صاد سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ وابی صومی، میں نہیں پڑھنا، می، میم زیر می، غدین نویتو۔ اب اس کو اکثر لوگ یہاں پہ غلطی، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس لیے اکثر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، اس ویڈیو دیکھنے کے بعد تو بالکل غلطی نہیں کرنی۔ غدین، غین کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین زبر غا، دن نویتو، دال کو جب نون سے ملائیں گے، یہاں پہ دال کے نیچے دو زیر ہے، ادغام یرملون ہوگا، دو زیر کی تنوین کے بعد نون آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا۔ غدین ویتو، اب اس کو وے تو نہیں پڑھنا، واو یا زبر وی، تاپش تو، ویتو، غدین ویتو من شہری، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، اخفا کا، نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ شین کے بعد ہا آ رہا ہے، شین کا مخرج پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو شین پڑھا جاتا ہے، شین، شین کے بعد ہا ہے، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کا تعلق جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا ہا شہری۔ اگر کوئی پڑھتا ہے شہری تو یہ غلط ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، ٹھیک ہے؟ شہر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہینہ، تو اگر اس کو شہر پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ شہری، ہا کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، ہا کے اوپر جزم ہے، شہری، شہارے نہیں پڑھنا، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ شہری رمضان، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ رمضان۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ من شہر رمضان، رمضان۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وابی سومی، واؤ کا مطلب اور، بی سومی، یہ جو صوم ہوتا ہے، صوم روزے کو کہا جاتا ہے، صاد کے ساتھ اگر صوم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ، ٹھیک ہے؟ یعنی خاموش رہنا، روزہ رکھنا۔ غدین نویتو،
غدین نوائت، جو ہم نے کل کا روزہ رکھنا ہے، یعنی جو آنے والا کل ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں غدین نوائت، نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں روزے کی، من شہری رمضان، من منی سے، لیکن یہاں پر من کا منع کریں گے، عام طور پہ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ من منی کے ہے، شہری، شہر کا مطلب ہوتا ہے رمضان، شہر رمضان یعنی رمضان، ٹھیک ہے، عربی میں رمضان ہے، اردو میں جب لوگ بولتے ہیں اردو لینگویج میں تو رمضان بولتے ہیں، عربی کا خاص لفظ جو ہے وہ رمضان ہی ہے، تو رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمضان کا مطلب رمضان، ٹھیک ہے، وابی سومی غدن نویتو من شہری رمضان، اس کا مطلب ہے میں اللہ کے لیے خاص روزے کی نیت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے سکھا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں افطار کی دعا، افطار کی دعا کیسے پڑھنی ہے؟ اللہم، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو اللہم نہیں پڑھنا، اللہ اللہ، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، ہم، اس کے بعد ہے انی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، نون کے بعد جا ہے یا مدہ، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، انی لاکا، کاف بریک ہے، اس کو بریک پڑھا جائے گا، لاکا، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سختی سے لگے، لاکا، انی لاکا سمتو، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور اس میں سیٹی بھی آئے گی کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو ایسا نہیں پڑھنا لاکا سمتو، لاکا سمتو، یہ غلط ہو جائے گا، لاکا سمتو، سمتو، وابی کا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، بی کا، بے کا نہیں پڑھنا، بازر بی کا زبر کا، بی کا، وابی کا، آمنتو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، اب میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، آمنتو، اس کے بعد ہے وعلیکا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، عین کے مخرج کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ عین کی آواز جو ہے وہ حمزہ کی آواز نہ بنے، عین زبر را، وعلیکا، لام یا زبر لئی، وعلیکا توکلتو، تا بریک پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا تا، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا، توکلتو، تو نہیں پڑھنا، تو، وعلا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اب یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جائے گا، یا کو چھوڑ دیں گے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، وعلا رزقکا، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، را کے نیچے زیر را بریک پڑھا جائے گا، اور ایسا نہیں کرنا کہ زا میں قلقلہ ہو، رزقکا، یہ غلط ہے، رزقکا، پہلا قاف جو ہے دو نقطوں والا پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، آگے جو کاف ہے یہ بریک ہے، یہ اس کو موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رزقکا افطرتو، اب یہاں پر افطر تو نہیں پڑھنا، فا ساکن ہے، فا میں قلقلہ نہیں کرنا، فا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، افطرتو، تا ہے، اس کو بریک تا نہیں پڑھنا، معنی چینج ہو جائے گا، اب یہاں پر تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تو را زبر طر، افطر تو، اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک
rizqika aftartu. آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اللہم، اے اللہ، انی لکا صمتو. انی نون جو شد کے ساتھ ہوتا ہے، نون مشدد کہا جاتا ہے اس کو، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک یا یقیناً کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر انی بے شک، ٹھیک ہے، لکا صمتو، اے اللہ میں نے روزہ، لکا تیرے لیے، صمتو کا مطلب ہے روزہ رکھا. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. وابی کا، واو کا مطلب اور وابی کا آمنتو، واو کا مطلب اور ہے بی کا، اور تجھ پر آمنتو ایمان لایا، اور تجھ پر ایمان لایا. وعلیک، اور تجھ ہی پر توکلتو بھروسہ کیا. وعلا، واو کا مطلب اور ہے، علا کا مطلب پر ہوتا ہے. رزقکا، وعلا رزقکا، یہ جو قاف دو نقطوں والا ہے، را زا قاف، اس کا مطلب ہے رزق، اور کاف کا مطلب ہے تیرا، یعنی جو تو نے رزق دیا ہمیں. وعلا رزقکا، اور تیرے دیے ہوئے رزق جو آپ نے عطا کیا ہمیں رزق، اسی کے ساتھ افطار، تو روزہ میں نے اوپن کیا، یعنی کھولا، افطار کیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. پہلے لفظ بلفظ سکھایا، عربی بھی سکھائی، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ غلطی نہیں آئے گی، نہ ہی ترجمہ میں اور نہ ہی عربی پڑھنے میں. اگر آپ کو یہ سکھانے کا انداز اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو جو میں نے سکھایا ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. نہیں ہے تب بھی بتائیے گا، اور اگر سمجھ آپ کو اچھے طریقے سے لگی ہے تب بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.